ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. 70 سال عمر گزر گئی ہے، کل بچپن سے آج بڈھے ہو گئے ہیں. اللہ پورے 70 سال کا حساب لے گا. ابھی وہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک عیسائی نے پاکستان کی اسمبلی میں اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی، اس نے کہا مسلمانوں مجھے تمہیں دیکھ کے شرم آ رہی ہے کہ تم رمضان کیسے گزار رہے ہو. اسلام کو مٹانے کے لیے کتنے کتنے حربے استعمال کیے. اس چیز کو اب یاد رکھیں کہ جو باطل ہے نا، باطل وہ ہمیشہ پیترے بدلتا رہتا ہے. حق کو مٹانے کے لیے باطل مختلف صورتیں دھار لیتا ہے. تو اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام کا کام آغاز کیا تو کافروں نے مختلف قسم کی سازشیں کی. پہلے تو نبی پاک علیہ السلام کو نقصان پہنچایا کہ بھی یہ دین کا کام بند ہو جائے. اس کے بعد صحابہ کرام کو نقصان پہنچایا، غریب صحابہ کو، کہ لوگ دین سے بدجن ہو کے چھوڑ جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے پھر مذاکرات کرنے کی کوشش کی حضرت ابو طالب سے. پہلے آ کے کہا کہ جناب علی تسی اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. پہلے جا کے مذاکرات کیے، اس کے بعد یہ پھر گئے. اس کے بعد جب یہ پھر گئے نا تو انہوں نے جا کے دھمکی لگائی حضرت ابو طالب کو کہ اینو روکو نہیں تو پھر کام خراب ہو جانا. تیسری مرتبہ یہ پھر گئے. ولید گیا ایک نوجوان لڑکا لے کے، اس نے کہا کہ اے ابو طالب، اے تسی نوجوان منڈا اپنے کول رکھو تو آئندے بدلے اے محمد میرے حوالے کرو. اس طرح کے مذاکرات یعنی کہ چلتے رہے. تو جب دیکھا کافروں نے کہ یار یہ دین کا کام تو رکنے کا نام نہیں لے رہا، جتنا ظلم کر رہے ہیں اسلام بڑھتے ہی جا رہا ہے، بڑھتے ہی جا رہا ہے، بڑھتے ہی جا رہا ہے. انہوں نے پھر ایک پروگرام بنایا کہ ہم نا ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. بالکل ان سے جتنے بھی بنو ہاشم والے ہیں نا، جو بھی محمد کے ساتھ ساتھ ہیں یا ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ان سے سوشل بائیکاٹ کرو. بھی ان سے لینا دینا بھی ختم، ان سے شادی کرنا بھی ختم، بات کرنا ختم، سلام کرنا ختم، خرید و فروخت ختم، سارے معاملات. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھئی ان سے جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں وہ ایک گھاٹی میں جا کے سیو ہو جائے. تو حضرت ابو طالب نے شعب ابی طالب کے گھاٹی پہ اب بھی تقریباً وہ ہوگی موجود وہاں پہ جو حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس گھاٹی کے اندر رسول پاک علیہ السلام کا پورا دان خان بنو ہاشم وہاں پہ جا کے قید ہو گیا. زندگی گزر بسر ہوتی رہی. تھوڑا سا اناج ساتھ لے گئے. اب ظاہر ہے بندہ جمع کیا ہوا کتنے دن کھا سکتا ہے. تو یہ آغاز کب ہوا؟ 7ویں سال سے لے کر نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک مکمل 3 سال مکمل. جب یہ خاندان نبوت شعبہ ابی طالب میں جا رہا ہے تو پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، آگے سے انتظامات کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر جائیں نا سعودیہ میں یا آگے پیچھے قطر میں کمانے کے لیے تو پہلے وہاں پہ ہم سیٹنگ کر کے جاتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی وہاں پہ جا کے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہاں سے رسول پاک علیہ السلام جا رہے ہیں گھاٹی میں، آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ اندازہ کریں ہمارے نبی پاک علیہ السلام دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہان کے مالک. ایک چیز میں بڑی دیر سے سوچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کو کھول دیا. میں سوچتا تھا کہ یا اللہ اگر ہمارے نبی اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر اشارہ کرے تو جناب سورج واپس آ جائے، اگر حضور چاہے تو انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں، تو یا اللہ یہ ساری سختی کس لیے؟ اگر میرے محمد چاہتے تو اشارہ کر دے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. تو یا اللہ اتنی تکلیفیں کس لیے؟ یا اللہ اگر تو چاہے تو پورے کافروں کو دنیا سے مٹا دے، جیسے تو نے عاد و قوم و ثمود کی قوموں کو برباد کر دیا، نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو تو نے برباد کر دیا. اگر تو چاہتا تو کافروں کو مٹا دیتا، لیکن یا اللہ یہ رسول پاک علیہ السلام کی تکلیفیں کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کو یہ کھولا، اصل میں اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ دین اسلام کا کام کرنا بہت مشکل ہے، ہمارے پاس سپورٹ نہیں ہے. حضرت صاحب آج نبی علیہ السلام کی کوئی سپورٹ نہیں تھی دین اسلام کا کام کرنے کے لیے. حضرت ابو طالب تھے، ان کا بھی وصال، سیدہ خدیجہ تھی، ان کا بھی وصال. رسول پاک علیہ السلام تنہا دین اسلام کا کام کرتے رہے. 23 سال میں تاریخ اسلام کا رخ بدل کے رکھ دیا نبی پاک علیہ السلام، صرف 23 سال کے عرصے میں. ہماری 70 سال زندگی گزر گئی ہے، ایک دن بھی حضور کے دین کے مطابق نہیں گزارا. اور ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں جناب. تو اسی دعوے سن لو ہی نہ دے. ایک گھنٹہ بھی اپنی زندگی کا حساب لگائے نا، ایک وہ گھنٹہ نکالیں کہ جو ہم نے رسول اللہ کے دین کے مطابق گزارا ہو، صرف زندگی کا 1 گھنٹہ. کوئی بندہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام پورے تین سال سوشل بائیکاٹ، اور رسول پاک علیہ السلام صرف 4 مہینے باہر نکلتے تھے، اور وہ بھی جو محرم تھے 4 مہینے ان کے نزدیک، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور حج شریف کا مہینہ اور رجب شریف کا مہینہ جس میں لوگ آتے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے. حضور علیہ السلام صرف 4 مہینے اس گھاٹی سے باہر نکلتے تھے، اور وہ بھی حضور علیہ السلام جا کے لوگوں کو دین اسلام کا پیغام دیتے تھے.
اب سوال یہ ہے کہ بھی 3 سال جو گھاٹی میں رہے تو کھاتے کہاں سے تھے, پیتے کہاں سے تھے؟ آج لوگ یہ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں جی 3 سال جو رسول پاک علیہ السلام گھاٹی میں رہے تے ابو بکر و عمر کتنے سن. لوگ اعتراض کرتے ہیں, ہمارے پاکستان ایک بہت بڑا فرقہ ہے. تو بھئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 سال نبی پاک علیہ السلام پھر زندہ کیسے رہے؟ تقریباً 350-400 لوگ تھے شعبہ ابی طالب میں, تو انہی لوگوں نے جناب امداد کی تھی. کبھی حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ پورے گدھے کے اوپر لاد کے کافی سارا راشن اس گھاٹی میں جناب اس کو چھوڑ دیتے تھے, آگے سے پھر وہ مسلمان پکڑ کے ان کو آپس میں تقسیم کر لیتے تھے. حضرت حکیم بن حزام تھے, یہ حضرت سیدہ خدیجہ کے پھپھی ذات تھے, یہ جناب اونٹ کے اوپر سامان لاد کے, گدھی کے اوپر سامان لاد کے اس گھاٹی میں چھوڑ دیتے تھے. اس طریقے سے کر کرا کے 3 سال گزارے رسول پاک علیہ السلام نے. اور آپ اندازہ کریں کبھی کبھار تو یہ حالت ہوتی تھی شعبہ ابی طالب میں کہ عورتوں کے سینوں میں دودھ نہیں تھا بچوں کو پلانے کے لیے, اور جب 100-150 عورتوں کے بچے جب روتے تھے نا ایک ہی آواز میں, پورے مکے میں کوہرام مچ جاتا تھا. حضرت صاحب میں آپ کو 12 مرتبہ کہہ چکا کہ میں آپ کو الفاظ تو کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو کیفیت نہیں سمجھا سکتا. اس دور میں کیفیت کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا چمڑا مل جاتا نا, ایک چھوٹا سا چمڑا, اونٹ کی کھال کا چمڑا یا کسی بھی چیز کی کھال کا چمڑا, تو وہ مسلمان صحابہ کرام اور خود نبی پاک علیہ السلام اس چمڑے کو لے جاتے, اس کو پکاتے تو پانی کا تھوڑا سا ذائقہ چینج ہو جاتا, اس کے ساتھ وہ گزارا کر لیا کرتے تھے. اور میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے درخت کے پتے بھی آپ نے تناول فرمائے, لکڑیاں پانی میں ابال ابال کے بچوں کو دلاسے دے دے کے. اس انداز سے 3 سال گزارے حضرت صاحب, اس انداز سے آپ اب کس منہ کے ساتھ ہم جناب بات کرتے ہیں عشق رسول کے, جبکہ ہمارا سارا عمل ہمارے کافرانہ ہے, ہماری وضاقت جناب یہود و نصارہ جیسی ہے. ہمارے گھر کا ماحول آپ جا کے چیک کر لیں, ہر بندہ اپنے گھر کا ماحول جانتا ہے. حضرت صاحب ہم میں سے ہر مسلمان الا ماشاء اللہ جس کو توفیق دے, ہر مسلمان زندگی یزید جیسی گزار رہا ہے. شراب آئی تو نہیں چھوڑی, زنا آیا تو نہیں چھوڑا, حرام آیا تو نہیں چھوڑا, سود آیا تو نہیں چھوڑا. ہماری زندگی میں ہر چیز حلال ہے, ہر چیز. جتنے دنیا کے 2 نمبر کام ہے ہر مسلمان نے کیے. ابھی وہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک عیسائی نے پاکستان کی اسمبلی میں اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی, اس نے کہا مسلمانوں مجھے تمہیں دیکھ کے شرم آ رہی ہے کہ تم رمضان کیسے گزار رہے ہو. عیسائی نے کہا, عیسائی نے, ان مسلمانوں کی وجہ سے لوگ بھی اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں. حضرت صاحب کس کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ ایک عیسائی اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا بس رمضان یہ گزر جائے گا پھر مہنگائی کم ہو جائے گی. اور ظالم کے بچوں تو نے رمضان کو کیا جناب اتنے ظلم ڈھا دیے. 60 روپے کلو امرود ہے, تم جناب 400 روپے کلو بیچ رہے ہو رمضان کے اندر تاکہ مسلمان روزے نہ رکھ سکے. حضرت صاحب یہ ماننا پڑے گا یہ ملک چوروں کا اڈا ہے, بس یہاں پہ صرف اور صرف چوروں کی حفاظت ہے. دھماکے ہو رہے ہیں مسجدوں میں, حالات خراب ہے مدرسوں میں. اگر کوئی بندہ ذلیل ہے تو مولوی ذلیل ہے. کبھی ایم پی اے صاحب کے گھر میں دھماکہ کیوں نہیں ہوا؟ کبھی زرداری صاحب کے محل کے اندر دھماکہ کیوں نہیں ہوا؟ کبھی ہمارے حکمرانوں کے گھر میں دھماکے کیوں نہیں ہوئے؟ صرف دھماکے ہو رہے ہیں مدرسوں میں, مسجدوں میں یا مجلسوں میں. جو ہمارے شیعہ حضرات بھائی ہیں ان کی مجلسوں میں, یا دیوبندی حضرات کے بندے ان کے سٹیج پر قتل کیے جا رہے ہیں. افراتفری صرف مذہبی ماحول میں ہے, اوپر والے سارے عیاشی کر رہے ہیں اور ہماری ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ابھی یہ 4 دن پہلے کی بات ہے کہ جناب وہی بلاول زرداری صاحب جنہوں نے 8 لاکھ روپے کا جوتا پہنا ہوا تھا اور سندھ کی قوم نہر کے پانی پی رہی تھی غربت کی وجہ سے, اور ان کے خلیفہ صاحب نے 8 لاکھ روپے کا صرف جوتا پہنا ہوا تھا جب روس کے دورے پہ جا رہے تھے پیٹرول خریدنے کے لیے. 2 ارب روپے برباد کر کے واپس آ گئے, وہ تو جی پیٹرول ملے ہی نہیں. اور ظالم دے بچے ہو تو کی کر رہے ہو؟ اسلام کو تم نے یہ حشر کر دیا کہ آج غیر مسلم بھی مسلمان سے نفرت کر رہا ہے کہ یار اے مسلمان نے. تو رسول پاک علیہ السلام نے 3 سال گزارے, 3 سال. اور یہ آپ مت سمجھے کہ جناب قاری صاحب پتہ نہیں کیڑے پاس سے لگ گیا رہا ہے. اور سرکار علی میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ ہر وہ مولوی کہ جو حالات سے بے خبر ہے, جو باطل کے ساتھ ٹکر نہیں لیتا, میں یہ سمجھتا ہوں اس مولوی سے بیٹھ کے بغیرت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. آپ انبیاء کی سیرت کو پڑھ لیں, جناب موسیٰ ہے فرعون کے ساتھ ٹکر ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے نمرود کے ساتھ ٹکر ہے, خود ہمارے رسول پاک علیہ السلام ہے سرداروں کے ساتھ ٹکر ہے, سرداروں کے ساتھ, ابو جہل کے ساتھ, امیہ کے ساتھ, ولید کے ساتھ, عتبہ کے ساتھ, شیبہ کے ساتھ. اور ایک مرتبہ ولید آیا تھا رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, انہیں آ گیا کیا ہے محمد تسی چاندے کی ہو, تو سرداری چاہیے, تو پیسے چاہیے نے, تو کی عورت چاہیے, دسو تسی کی چاہتے دسو, اسی چندہ کر کے اسی تو گھر پر جمع کر دیں گے دونوں. اسی
تو کوئی لڑکی چاہیے دسو میں تھوڑی شادی کراؤں گا, میری بیٹی گھر بیٹھی ہے, ایڈی خوبصورت بچی ہے میری, دسو میں اندر تھوڑی شادی کراؤں گا. سرداری چاہیے ابو جہل نو ہٹا کے اسی تانوں سرداری دواں گے. لیکن دین اسلام تے کم تے بند کرو نا. آپ نے اے محمد آپ نے بیٹے کو باہر سے جدا کرا دیا, بیوی کو شوہر سے جدا کروا دیا, یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ سرداری چاہیے تو بتائیں. آگے جو میرے محمد نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے ولید تم مجھے دنیا سے سرداری کی بات کر رہا ہے, دنیا کی سرداری کی؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے ولید اللہ نے مجھے جنت کی سرداری عطا فرمائی. تو گل کرتا ہے جناب دنیا کی سرداری دی. حضرت صاحب یہ کیفیت باہر ہے, میں تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا. جس بندے کے اندر ایک رتی بھی ایمان ہے نا, ایک رتی, قسم خدا کی جس بندے کے اندر ایک رتی بھی ایمان ہے وہ ایسے حکمرانوں کو کبھی قبول نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آج باتیں کرتے ہیں نا مولوی کے بارے میں, یا یار یہ کیا کریں گے, حضرت صاحب یہی باتیں مرافقوں نے کی تھی صحابہ کرام کے بارے میں کہ پیر جتی نہیں ہے گل کر دینے, کیسر دینا لڑنے دی. حضرت صاحب پھر کیسر کو لمحہ پایا کہ نہیں صحابہ کرام نے؟ حضرت صاحب یہ بات ہے, آپ انداز خدا کے بندو, حق پرست بنو, حق پرست. ہمارے مزدوروں کے ہاتھ بیچارے قسم خدا کے مزدوروں کے ہاتھ اینٹ سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں. ساری زندگی مزدوری کر کر کے گھر میں آٹا پھر بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. ابھی آپ کے حالیہ پاکستان میں جناب رمضان آفر ہے, آٹا فری دیا جا رہا ہے. آپ حساب لگائیں وہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کافروں کے ملک جو اس گندم کو آگ لگا رہے تھے, گندم میں کیڑے پڑنے کی وجہ سے, اے ساڑھے مسلمان گئے نے پہ دے کے جناب وہ گندم لے کے آئے نے, جس گندم اگ لا رہے سنو اسے گندم میں اٹھا بڑھا کے جناب بڑھ رہے ہیں, پوری مسلمان قوم کو زہر کھلا رہے ہیں. پھر یہی نوجوان سارے جناب یہ بیمار پڑ جائیں گے, ان کے ہسپتال چلیں گے. ایک تحقیق کے مطابق 80% لوگ جو اس پاکستان میں مر رہے ہیں 2 نمبر دوائیوں کی وجہ سے مر رہے ہیں. آپ کے پاکستان میں 200 کمپنیاں یہ دوائی بنانے والی پکڑی گئی ہیں جو جعلی دوائی بناتے تھے, کیپسول بنا کے گھوسا بھر رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی, ایک مائی بیچاری اپنے بیٹے کے لیے دوائی لینے کے لیے جاتی ہے, بدن کے کپڑے بیچ کے, گھر کا آٹا بیچ کے, گھر کے برتن بیچ کے 150 روپے کا کیپسول لے کے آتی ہے, اس کیپسول میں بھوسا بنا ہوا. حضرت صاحب یہ ملک پاکستان نہیں ہے, یہ ملک کفرستان بنا کے رکھ دیا ظالموں نے. اور ہم میں سے ہر وہ مسلمان جو صرف اپنے آپ میں حاجی نمازی بننے کی کوشش کرتا ہے, اس کو پاکستان کے حالات کی خبر ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بڑے سے بندے سے بیٹھ کے کمی نہیں کوئی نہیں ہے. اور میں ایک حدیث پاک کوٹ کر کے جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو فرمایا جبرائیل فلاں بستی ہے, اوحى اللہ الی جبرائیل, فرمایا جا اس بستی کو اٹھا کے آسمان کے اوپر اٹھا کے لے جا, اور وہیں سے اس کو الٹا کر کے زمین پہ ڈال دے تاکہ سارے لوگ ملیا میٹ ہو جائیں. جبرائیل امین نے عرض کی یا اللہ ان میں سے ایک بندہ ہے, اس پوری بستی میں ایک بندہ ہے, لم یعصک طرفۃ عین, یا اللہ اس بندے نے ایڈا نیک بندہ ہے, انہیں کدی اکھ چھپکڑ دی مثل بھی تیری نافرمانی نہیں کیتی, وہ بندہ اس بستی دے وچ موجود ہے. یا اللہ اندے تے بھی بستی پٹھی کرنی ہے. اگے پھر اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا یا جبرائیل اقلب علیہ وعلیہم, فرمایا ابراہیل پہلی چوک بستی اندے اوتے سڑ جا کے, وہ جڑا اندر بیٹھا حاجی نمازی, آپ اندازہ کریں اس بندے کی نیکی کا معیار چیک کریں, آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی, آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی, لم یعصک طرفۃ عین, عین کہتے ہیں اکھ نو, ایک اکھ جھپکنے دی مثال نے اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی سی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا اقلب علیہ وعلیہم, اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل پہلے جا کے بستی اندے تے سٹ, اس تو بعد باقی لوگاں تے الٹی کر کے سٹ. یا اللہ ان دی وجہ کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اس واسطے کہ خود تے حاجی نمازی بن کے بیٹھا, لوگ میرے دین دی دھجیاں اڑا رہے ہیں, اس بندے نو پرواہ کوئی نہیں. حضرت صاحب یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں بٹھائیں, ہم خود حاجی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, امام صاحب کے ساتھ محبت بھی ہے, لیکن پاکستان تو سود کے نظام پہ چل رہا ہے نا, کہ اللہ اس کا حساب نہیں لے گا. حسنین کریم ہے, جنتی جوانوں کے سردار ہیں, اگر سانو کل نپ لیا امام حسین نے کہ 10 ہوئے میں تے اسلام واسطے 6 مہینے کا بچہ بھی قربان کر دیتا سی, تیرے گھر وچ اسلام ہے سی, ہم کس ملک کے ساتھ جائیں گے جناب؟ اور یہاں پہ ہمارے نعت خان جو سب سے بڑا تماشا کرتے ہیں, نعت خان جناب حاجی کو راضی کرنے کے لیے جناب وہ دتھی چدی اے جی شیر حاجی صاحب کی نظر, وہ بھی کیوں حاجی صاحب کی نظر؟ اس واسطے کہ حاجی صاحب کی حد دتھی ہے, اے شیر حاجی صاحب کی نظر. یہ ہمارے نعت خان حرام خور اس امت کو اور زیادہ بے عمل بناتے ہیں. ایک نعت سنان کے جناب اسی تے جانا, این جناب حضور کھلتے ہون گے چادر لے کے, پھر سانو چھپا لین گے, تے جناب ساڑھے واسطے جنت دے بوئے کھلے نے, سرکار قبر وچ بیٹھے نے ساڑھے انتظار وچ, سرکار کدے کوئی نماز دے مسئلے پورے ہوندے نے؟ او قاری صاحب یہ تو مولویوں کا کام ہے. تھوڑے پاکستان کی صورتحال ہے, رسول پاک علیہ السلام فرمایا جس بندے کا پڑوسی اس بندے سے خوش نہیں ہے وہ بندہ جہنم میں جائے گا. حضرت صاحب اگر ایک پڑوسی بھی خوش نہیں ہے, ایک پڑوسی بھی,
اون دی وجہ تو جڑا وہ ہمسایا ہوندا رج کے پیٹ بھر کے کھا رہا وہ بندہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک بندے دا بھی حق معاف نہیں کرے گا. اے حکمران جناب 22 کروڑ دا حق کھا کے جا رہے ہیں. جدو مردے نے پھر لوگ سانو آ کے کر سب چھڈو جی مر گیا, چھڈو جی مر گیا. حضرت صاحب 22 کروڑ عوام دا حق کھا کے جا رہا ہے, کس بندے ہوندا جناب حساب لینا؟ آپ مجھے بتائیں جو پشاور میں جو دھماکہ ہوا, مسجد کے اندر دھماکہ ہوا, درجنوں لوگ شہید ہو گئے یار, ان کی ابھی تک فائل ہی کوئی نہیں بنائی. حضرت صاحب مولوی 60 لاکھ کا بنگلہ نہیں مانگتا, مولوی کی مراعات نہیں مانگتا, مولوی کی گاڑی نہیں مانگتا, مولوی کی اچھی خاصی نوکری نہیں مانگتا, مولوی صرف اپنا حق مانگتا ہے. بتاؤ کہ تب جب تم پاکستان میں اسلام کو نافذ کر سکتے ہو پھر تم کیوں نہیں کر رہے؟ 60 لاکھ روپے یار, 60 لاکھ روپے وزیروں کی تنخواہ, 6 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں, 2.5 لاکھ کے صوفے پہ جا کے بیٹھتے ہیں, پھر واپس گھر میں آ کے غنڈہ گردی کرتے ہیں. 60 لاکھ روپے تنخواہ جناب. اور ہمارے مزدوروں کے ہاتھ چیک کرو کبھی ایمانداری کے ساتھ, اینٹوں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. گھر میں 8 بچے ہیں, ٹائم پہ روٹی نہیں بنتی. کتنے ایسے مسلمان ہیں جناب جنہوں نے سحری افطاری میں ابھی تک ایک فروٹ بھی نہیں کھایا, گھر میں پیسے نہیں ہیں لانے کے لیے. حضرت صاحب آپ صرف یہ بات مت سمجھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے زندگی گزاری اور بھئی حضور کی ٹکر تھی کافروں کے سرداروں کے ساتھ کہ یہ 360 بت خراب ہے, مانو ہے خدا کی مانو, بس وہ ہے خدا ٹھیک ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی ٹکر رہی ہے نظام باطل کے خلاف. جناب موسیٰ کی پوری زندگی گزری ہے نظام باطل کے خلاف. امام حسین اپنا پورا کنبہ لے کے آئے نظام باطل کے خلاف. آپ قسم خدا کی اٹھا کے بتائیں, اس قرآن کے اوپر ہاتھ رکھے آپ لوگ بتائیں, جو جو برائیاں یزید کے اندر تھی کیا وہی برائیاں آج ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ قیامت والے دہاڑے تو جڑا حشر میرے لیڈر نال کرے گا وہی میرے نال بھی کریں؟ ساڑھے جو کہ بندہ کر سکتا ہے دعویٰ؟ حضرت صاحب ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں, ان کی آخرت جہنم ٹھکانہ ہے, لیکن ہم لوگ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے. حضرت صاحب یہ مسلمان ہی نہیں, مسلمان یہ ہے کہ آپ لوگ حق پرست بنے, حق پرست, جہاں بھی جائیں حق پرست, سامنے اگرچہ باپ کھڑو حق پرست. یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا پیغام ہے. 13 سال کافر کوشش کر رہے ہیں, 13 سال کہ یا رسول اللہ تسی چلو انج کرو, 1 سال ساڑھے بتاں دی پوجا کرو, 1 سال اسی تواڈے خدا دی پوجا کریں گے. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں انج نہیں ہو سکتا, چلو 1 ہفتہ کر لو, 1 دہاڑی کر لو. حضرت صاحب 13 سال کوشش کرتے رہے, 13 سال, لیکن حضور نے فرمایا دین کے معاملے میں کمپرومائز ہے ہی نہیں. حضرت صاحب اگر لچک ہوندی نا اج مولوی ویسے لچک ہونی چاہیے سی. ایک ایسی بات ہے جناب کہ جناب مولوی بھی جو مولوی جان دا ہر شے ہے. میں کہنا جڑے جذبات میرے چ نا قسم خدا دی, اگر اج تواڈے چ پہ جاننا تسی وزیر مشیر نو سب تو پہلے تو قتل کرو گے کہ ظالم دے بچے تو 5.5 پیسے نہ 8.5 نہ جا کے زنا کر رہے ہیں. تو یہ بات میرے بھائیو حضور کی سیرت سنانے کا یہ پیغام ہے کہ نظام باطل کے خلاف کھڑے ہو, اپنے گھروں میں دین اسلام کو نافذ کرو. ہمارے رسول نے قربانیاں پیش کی ہیں اس امت کی خاطر. آج اس امت کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. اور پھر میں آخر میں اقبال کا پیغام دوں گا, یہ گھڑی محشر کی ہے اور محشر میں ہے, پیش کر عمل اے غافل اگر کچھ دفتر میں ہے. اے ظلم دی گھڑی ہے, ظلم دی, اے قیامت ساڑھے تے گزر رہی ہے, کچھ اعمال ہے نا ساڑھے گل, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. 70 سال عمر گزر گئی ہے, کال بچپن سے آج بڈھے ہو گئے ہیں. اللہ پورے 70 سال کا حساب لے گا. اللہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم نازل.